بڑھاپا بھی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں صحابہ کا ادب احترام ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے دین نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے ہم تک یہ کلمہ نہ پہنچتا، صحابہ نہ ہوتے نماز نہ پہنچتی، زکوٰۃ نہ پہنچتی، حج کے مناسک نہ پہنچتے، صحابہ نہ ہوتے یہ روزہ نہ پہنچتا، صحابہ نہ ہوتے فرمایا ہم تک کوئی عمل بھی نہ پہنچتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ پہنچتی۔ یہ سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بڑے کا ادب کرنا ہے، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے، یہ پہنچانے والے بھی صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا والدین کا ادب احترام کرنا ہے، یہ عمل پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا والدین اپنے والد کے بڑھاپے کے سہارا بن جانا ہے، لاٹھی بن جانی ہے، یہ عمل بھی پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عمل پہنچانے والے، یہ حکم پہنچانے والے بھی صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مسجد نبی کے اندر ایک نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عمل، یہ حکم پہنچانے والے بھی صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا یہ عمل بھی پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اصحابی، فرمایا سارے صحابہ میرے ہیں، ابو بکر بھی اصحابی میرا صحابی ہے، عمر بھی میرا صحابی، عثمان بھی میرا صحابی، علی بھی میرا صحابی، حسن حسین بھی میرا صحابی، طلحہ زبیر بھی میرا صحابی، سیدنا امیر معاویہ بھی میرا صحابی۔ فرمایا اصحابی سارے اصحاب میں شامل ہے، میرے صحابی ہے کن نجوم، فرمایا سارے ستاروں کی مانند ہے، ابو بکر بھی ستارہ، عمر بھی ستارہ، عثمان بھی ستارہ، علی بھی ستارہ، طلحہ زبیر بھی ستارہ ہے، سیدنا امیر معاویہ بھی ستارہ ہے۔ فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا جو ان کے نقش قدم پہ چلو گے چلنا تمہارا کام ہے، تمہیں کامیاب کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا صحابہ کا ادب احترام ضروری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا نبی معصوم، صحابہ محفوظ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کی دربار میں جاتے ہیں، بچپن ہے، ماں کے ساتھ ہے، والدہ ساتھ میں ہے، دیکھا کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی نیاز جبین کو جھکایا ہوا ہے، کوئی ہاتھوں کو جوڑا ہوا ہے، کوئی جھولی دامن پھیلائی ہوئی ہے، کوئی کس چیز کا سوال کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا سوال کر رہا ہے۔ والدہ سے پوچھنے لگے والدہ امی جان یہ کیا ہے؟ یہ اوپر بیٹھنے والا کون ہے؟ نیچے جھکنے والے کون ہیں؟ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ نیاز جبین کو جھکانے والے کون ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑنے والے کون ہیں؟ التجا کرنے والے کون ہیں؟ ماں کہنے لگی یہی تو ہمارا داتا ہے، یہی تو ہمارا کارساز ہے۔ ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ داتا کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے، پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ آپ کے لاہور میں یہ داتا دربار جو لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ داتا نہیں، اس کو داتا نہ کہا کرے، دادا کہا کرے۔ فرمایا داتا تو اللہ کی ذات ہے، پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو والدہ کہنے لگی ابراہیم میرے بیٹے یہی تو ہمارا کارساز ہے، یہی تو ہمارا دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے غور سے دیکھا، نمرود کو دیکھا، نیچے بیٹھنے والوں کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے والدہ کیا ہی کیسا تمہارا خدا ہے جو اپنے آپ کو حسن نہیں دیکھ سکتا، اتنا کالا ہے، جو اپنے آپ کو حسن نہیں دے سکتا، وہ رب تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے جب ایک اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو نہیں سجا سکتا، اپنے چہرے کو خوبصورتی نہیں دے سکتا۔ فرمایا وہ کیسا رب ہے؟ رب تو وہ ہے جو فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. فرمایا رب تو وہ ہے جو عزتوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزتیں عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. فرمایا رب تو وہ ہے جو جس نے رات کو بنایا، جس نے دن کو بنایا، جس نے رات کو تاریکی دی، جس نے دن کو روشنی دی. فرمایا رب تو وہ ہے جس جو رات کو بڑھا دیتا ہے، کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے، کبھی رات کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی آپس میں تبدیل کرتا رہتا ہے. فرمایا رب تو وہ ہے جو اپنے وقت پر سورج کو نکالتا ہے، ستاروں کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، انہیں روشنی عطا فرماتا ہے. چاند کو سخت روشنی دیتا ہے، چاند کو ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، سورج کو سخت روشنی دیتا ہے. فرمایا رب تو وہ ہے جو ان کو چمکا رہا ہے، ان کو روشنی دے رہا ہے، اور رب کے امر پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. فرمایا رب تو وہ ہے سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلے گئے. ایک مرتبہ پھر آنا ہوا. دوسری مرتبہ دیکھا کہ دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے، نمرود کی دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے جو اپنی حاجتیں پوری کروائے پہلے سجدہ کرائے پھر اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گئے دربار میں. یہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات بھی اس لیے نبی کا مقصد بھی یہی تھا، مخلوق سے ہٹا کے رب کی طرف جوڑنے کے لیے آئے ہیں. یہی جماعت والے بیچارے تر تر کی کنڈی کھٹکا یہی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، ایک رب سے ہوتا ہے. ان کا رخ بھی مخلوق سے ہٹا کے رب کی طرف جوڑنے کے لیے آئے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دربار میں گئے، سجدہ نہیں کیا. نمرود نے دیکھا، کہنے لگا ابراہیم سب آ کے سجدہ کرتے ہیں لیکن تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا سجدہ میں صرف اللہ کی ذات کو کرتا ہوں، میں اپنے رب کو کرتا ہوں. نمرود کہنے لگا رب تو میں ہوں، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. علماء نے لکھا، فرمایا اس نمرود نے جیل خانے سے 2 آدمی بلائے. جس کو پھانسی ہونی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جسے چھوڑنا تھا اسے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا، اور کہنے لگا ابراہیم دیکھ میں ہی مار سکتا ہوں، میں ہی زندہ کر سکتا ہوں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی عقل ہی ماری گئی ہے، کوئی ایسا سوال کرو جس کا جواب نہ دے سکے. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. اپنے آپ کو ویسے کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب بھی میں ہوں، نعوذ باللہ. اب اللہ نے نمرود کو کیسے ناکام کیا؟ اس سے فوجیں نہیں چھینی، عہدہ بادشاہت نہیں چھینی، بادشاہت کے اوپر بٹھا کر اسے ناکام کیا. فوج کے ہوتے ہوئے، عہدہ کرسی کے ہوتے ہوئے ناکام کیا اللہ نے. اللہ نے ایک مچھر کو بھیجا، مچھر بھی لنگڑا. لنگڑے ویسے ہی شرارتی ہوتے ہیں. یہاں سے گزرا دماغ میں بیٹھ گیا. اب دماغ میں بیٹھ کر ایسے چکر لگا رہا ہے، جیسے چکر لگاتا ہے اس کو درد ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے اس نے ایک مرتبہ ایسے تھپڑ لگایا سر میں، دیکھا اب تو کچھ آرام ہو گیا ہے. اب وہ تھپڑ لگاتا مچھر بیٹھ جاتا. جب یہ پھر نمرود بیٹھتا تو مچھر اٹھ جاتا، پھر چکر لگانا شروع کر دیتا دماغ کے. اب یہ سر اپنے سر کو کبھی دیوار میں مار رہا ہے، کبھی کس چیز میں مار رہا ہے. اب جیسے وہ مارتا ہے مچھر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اب مجھے کچھ آرام ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے اٹھا کے ایسے جوتا مارا سر کے اوپر.
اب مچھر جیسے ہی بیٹھا اس نے کہا اس جوتے کے ساتھ تو مجھے شفا مل جاتی ہے، آرام ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، میں کب تک ماروں گا یہ جوتے؟ کوئی ایسی تجویز کرو جو مجھے جوتے مارے۔ اب جو بورڈ لکھا ہوا تھا، پہلے لکھا ہوا تھا جو میری دربار میں آئے پہلے سجدہ کرے پھر اپنی حاجت پوری کرائے، اب اس نے سجدہ کو ہٹایا۔ یہ سب کچھ کرنے والی میرے اللہ کی ذات ہے، سارا انتظامات میرا رب کر رہا ہے۔ فرمایا اس نے سجدے کے لفظ کو ہٹایا، کاٹ کے اس کی جگہ کے اوپر لکھ دیا جو میری دربار میں آئے پہلے مجھے میرے سر میں جوتے مارے پھر اپنی حاجت پوری کرائے۔ اب بیٹھا بھی بادشاہ کے اوپر ہے، عہدے کے اوپر ہے، کرسی کے اوپر ہے، فوج بھی ہے اس کے پاس، لشکر بھی ہے، ساز و سامان سب کچھ موجود ہے اس کے پاس۔ اب جو بھی آ رہا ہے پہلے اس کے سر کے اوپر جوتے مارتا ہے پھر اپنی حاجت پوری کرواتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جوتے بھی مار رہا ہے اور ان کے کام بھی پورے ہو رہے ہیں، ان کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، ان کو جوتے بھی مار رہے ہیں اور سارے کام بھی پورے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ہر چیز پر میرے رب کا امر ہے، ہر چیز پر میرے رب کا حکم ہے۔ یہ آنکھوں تک کا دیکھنا یہ رب کا امر ہے، ہاتھوں کا پکڑنا رب کا امر ہے، پاؤں کا چلنا رب کا امر ہے، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ناک کا سونگنا، یہ سب کچھ میرے رب کا امر ہے۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا چونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے۔ اب چونٹی کا جو سردار تھا اپنی چونٹیوں سے کہنے لگا جلدی کرو، اپنی اپنی بیلوں میں گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے نہ رود ڈالے۔ اب اللہ نے یہی چونٹی کی بات سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی۔ اب یہ کو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب یہی بات کانوں تک پہنچائی میرے رب نے۔ اب آواز تو پہنچی لیکن جانوروں کی، چرند پرند کی، یہ جو سلیمان علیہ السلام زبان سمجھتے تھے، اب یہ سمجھانے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، نہیں شرمائے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام بلند آواز سے کہیں، زور سے کہیں، اللہ۔ فرمایا یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اب اس کی بات سلیمان کے کانوں تک پہنچائی بھی میرے رب نے اور اسے سمجھایا بھی میرے رب نے۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسے سنا فتبسم، مسکرائے، تبسم فرمایا۔ اور دوسری بات امت کو جو پیغام دینا تھا وہ یہ تھا، فرمایا کوئی بھی نعمت رب کی طرف سے ملے، کوئی بھی انعام رب کی طرف سے ملے، فرمایا تکبر، غرور، فخر میں نہیں آنا، بلکہ انعام کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم تکبر میں چلے جاتے ہیں، غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، میں فلاں جامع مسجد کا امام ہوں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میں ممبر کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، سینہ چوڑا ہو گیا، میرے پاس عہدہ ہے، کرسی ہے، جائیداد ہے، رقبہ ہے، سینہ چوڑا ہو گیا ہمارا۔ بلکہ ہر انعام کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ ربا یہ سب کچھ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے دیا ہے۔ ہر انعام کے ملنے پر رب کا شکر ادا کریں گے، اور میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی نبیوں کا طریقہ تھا اور یہی نبیوں کی دعوت تھی، یہی نبیوں نے امت کو یہی پیغام دیا ہے، کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی انعام ملے، رب کا شکر ادا کرو۔ اس لیے ہم بھی رب کی طرف سے کوئی بھی انعام ملے، کوئی بھی نعمت ملے تو رب کا شکر ادا کیا کریں۔ عرض کر رہا تھا ہر چیز پر میرے رب کا امر ہے، ہر چیز پر، ہر چیز میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر سوال ہم اپنے رب سے کریں۔ میرا رب ہماری سننے والا ہے، میرا رب ہی ہماری التجاؤں کو پورا کرنے والا ہے، میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی عقیدہ بنانا ہے۔ فرمایا جب عقیدہ یہ ہو
جب یہ عقیدہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ نہیں ہے، فرمایا پھر جتنے اعمال کرو گے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ بناؤ کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، سارے اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ اس لیے ہم بھی رب کو سجدہ کریں، رب کے سامنے جھکیں، ہر سوال رب سے کریں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا